السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سمندری لہروں کی تہ نشینی سے بننے والے خط و خال۔ سمندری لہروں کی لائی ہوئی ریت کی تہ نشینی سے خشکی کے ساتھ ایک قطع مرز وجود میں آتا ہے، اس قطعے کو ہم ساحل کہتے ہیں، اور لہروں کی وجہ سے جو ساحل کی ریت ہوتی ہے وہ مختلف ڈھیریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جنہیں ہم بار کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سپٹ بار۔ لہریں سیدھے ساحل پر ریت لا کے جمع کرتی رہتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساحل کے ساتھ ایک خلیج آ جاتی ہے اور ریت ایک لمبے ٹیلے کی صورت میں خلیج سے آگے دور تک تہ نشین ہو جاتی ہے، اسے ہم سپٹ بار کہتے ہیں۔ نیکسٹ ون ہے ٹمبولو۔ جب سپٹ بار بڑھتے بڑھتے کسی نزدیکی جزیرے سے جا ملے تو اسے ہم ٹمبولو کہتے ہیں۔ عام طور پر ٹمبولو ساحل اور جزیرے کے درمیان پل کا کام کرتی ہے۔ یہ کیا کرتی ہے؟ ساحل اور جزیرے کے درمیان برج کا کام کرتی ہے۔ بے ماؤتھ بار اور کسپیٹ بار۔ سپٹ بار جب لمبی ہوتے ہوتے خلیج کے دوسرے کنارے تک جا پہنچتی ہے تو خلیج کے پانی کو سمندر سے الگ کر دیتی ہے، اسے ہم بے ماؤتھ بار کہتے ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے، جب سپٹ بار لمبے ہوتے ہوتے خلیج کے کسی دوسرے کنارے تک جا پہنچتی ہے تو خلیج کے پانی کو کیا کرتی ہے؟ سمندر سے الگ کر دیتی ہے، اسے ہم بے ماؤتھ بار کہتے ہیں۔ اور جب دو مخالف سمتوں سے سپٹ بار بڑھتے بڑھتے ایک نوکیلی یا تکونی بار کی صورت میں آپس میں مل جاتی ہے تو اسے ہم کسپیٹ بار کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تو تھا اوور ویو، اب بک سے دیکھیں۔ تہ نشینی سے بننے والے خط و خال۔ سمندری لہروں کی لائی ہوئی ریت کی تہ نشینی سے خشکی کے ساتھ ایک قطع مرز وجود میں آتا ہے، جسے ساحل کہتے ہیں۔ جو سمندری لہریں ہوتی ہیں یہ اپنے ساتھ ریت لاتی ہیں، یہ ریت سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، تو خشکی کے ساتھ ساحل کے ساتھ خشکی کے ساتھ ایک قطع مرز وجود میں آتا ہے، اسے ہم ساحل کہتے ہیں۔ لہروں کی وجہ سے ساحل کی ریت مختلف ڈھیریوں کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور لہروں کی وجہ سے یہ جو ریت ہوتی ہے یہ مختلف ڈھیریوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جنہیں ہم بار کے نام سے جانتے ہیں۔ سپٹ بار۔ لہریں سیدھے ساحل پر ریت لا کر جمع کرتی رہتی ہیں۔ لہریں کیا کرتی ہیں؟ سیدھے ساحل پر ریت لا کے جمع کرتی رہتی ہیں، یہ ریت کو کیا کرتی رہتی ہیں؟ اکٹھا کرتی رہتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ساحل کے ساتھ ایک خلیج آ جاتی ہے، اور بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ساحل کے ساتھ ایک خلیج آ جاتی ہے۔ اب خلیج پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ خلیج کیا ہوتی ہے۔ خشکی کا وہ حصہ جو پانی کے اندر آ جائے اسے ہم خلیج کہتے ہیں۔ تو ریت ایک لمبے ٹیلے کی صورت میں خلیج سے آگے دور تک تہ نشین ہو جاتا ہے۔ جب خلیج آ جاتی ہے تو ریت کیا ہوتی ہے؟ خلیج سے آگے دور تک تہ نشین ہو جاتی ہے، اسے ہم سپٹ بار کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹمبولو۔ سپٹ بار بڑھتے بڑھتے کسی نزدیکی جزیرے سے جا ملتی، اور جو سپٹ بار ہوتی ہے یہ جب بڑھتے بڑھتے کسی جزیرے سے جا ملتی ہے تو یہ جزیرے اور ساحل کے درمیان پل کا کام کرتی ہے، تو یہ جزیرے اور ساحل کے درمیان برج کا یا پل کا کام بھی کرتی ہے۔ بے ماؤتھ بار اور کسپیٹ بار۔ سپٹ بار لمبے ہوتے ہوئے خلیج کے دوسرے کنارے تک جا پہنچتی ہے اور خلیج کے پانی کو سمندر سے الگ کر دیتی ہے۔ جب سپٹ بار بڑھتے بڑھتے کیا کرتی ہے؟ خلیج کے دوسرے کنارے تک پہنچتی ہے تو خلیج کے پانی کو یہ سمندر سے الگ کر دیتی ہے، اسے ہم بے ماؤتھ بار کہتے ہیں۔ اور جب دو مخالف سمتوں سے سپٹ بار بڑھتے بڑھتے ایک نوکیلی یا تکونی بار کی صورت میں آپس میں مل جاتی ہے، اور جب یہ سپٹ بار تکونی یا نوکیلی بار کی صورت میں آپس میں مل جاتی ہے تو اسے ہم کسپیٹ بار کے نام سے جانتے ہیں۔ اس کے بعد پیج نمبر 21 پہ ہے، یہ ممکنہ جواب میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ خنبی نما چٹان کس کے عمل سے بنتی ہے؟ خنبی نما جو چٹان ہوتی ہے وہ ہوا کے عمل سے بنتی ہے، تو اس کا جو بی آپشن ہے وہ کریکٹ ہے۔ ہوا کے عمل
سے بننے والے ضمینی خدوخال پائے جاتے ہیں۔ ہوا کے عمل سے بننے والے جو ضمینی خدوخال ہوتے ہیں وہ صحرائی علاقوں میں پائے جاتے ہیں، جس کا لاسٹ آپشن ہے وہ کریکٹ ہے۔ ساحلی علاقوں کو جزیرے سے ملانے والی بار کہلاتی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ ٹمبولو کیا کرتی ہے، یہ برج کا کام کرتی ہے، یہ ساحل اور جزیرے کو آپس میں ملاتی ہے، تو ٹمبولو لاسٹ آپشن اس کا کیا ہے، آنسر ہے۔ اس کے بعد ہے وینما وادی دریا کہاں بناتا ہے؟ وینما جو وادیاں ہوتی ہیں وہ دریا کیا کرتا ہے، پیچھے ہم نے وینما وادی میں پڑھا تھا کہ دریا اپنی گزرگاہ کو کشادہ کرنے کے لیے اطراف سے اور نیچے سے کاٹتا رہتا ہے، اور بعض ٹائم ان کی شکل انگریزی کے حروف وی کی مانند ہو جاتی ہے، اسے ہم وی نما وادی کہتے ہیں، اور یہ کہاں پہ ہوتی ہے، پہاڑوں میں۔ یونما وادی اور وینما وادی کی طرح گلیشیئر کیا کرتے ہیں، اپنی گزرگاہ کو کشادہ کرنے کے لیے کاٹتا رہتا ہے، تو یہاں پہ کیا ہے، گلیشیئر اس کا آپشن ہے۔ اس کے بعد ہے مختصر جواب دیں، یارڈنگ، یہ پیج نمبر 17 ہے، 17 پہ اس کا جواب کھڑا ہے۔ جب چٹانیں مختلف قسم کی عجیب و غریب شکلیں اختیار کر لیتی ہیں اسے ہم یارڈنگ کہتے ہیں، کیونکہ ہوا کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہوا کا دباؤ مساوی نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، یہ عجیب و غریب شکلیں اختیار کر لیتی ہیں۔ اس کے بعد اسپٹ بار کیسے بنتی ہے، یہ پیج نمبر 19 پہ ہے۔ اسپٹ بار ہم کیا کرتے ہیں، پیچھے ہم نے ابھی ڈسکس کیا تھا کہ لہریں کیا کرتی ہیں، سیل کے ساتھ ریت لا کے جمع کرتی رہتی ہے، بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ آگے خلیج آ جاتی ہے اور جو ریت ہوتی ہے وہ خلیج سے آگے دور تک تہ نشین ہو جاتی ہے، اسے ہم اسپٹ بار کہتے ہیں۔ نل نما جھیل کیسے بنتی ہے، پیج نمبر 12 نکالیں، یہ پیج نمبر 12 ہے، نل نما جھیل۔ اور بعض اوقات یہ پیچو خم اتنے قریب آ جاتے کہ دریا انہیں توڑ کر سیدھا بہنے لگتا ہے، اور اس کے پہلو میں بچ جانے والا پانی ایک گلائی دار جھیل مرز وجود میں آتی ہے۔ پیچھے ہم نے پیچو خم اور نل نما پڑھے تھے، کہ ہم نے پڑھا تھا کہ دریا کیا کرتا ہے، نرم چٹانوں کو توڑ کے سیدھا بہنے لگتا ہے، جبکہ سخت چٹانوں کے ارد گرد سے گزر کے اپنا راستہ بنا لیتا ہے، جس کی وجہ سے دریا کی گزرگاہ میں پیچ و خم بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ پیچ و خم اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ دریا انہیں توڑ کر سیدھا بہنے لگتا ہے اور پانی ایک گلائی دار جھیل کی صورت میں مرز وجود میں آتا ہے، جسے ہم نل نما جھیل کہتے ہیں۔ یہ تھا، اور اس کے بعد ہے سمندری سیل سے کیا مراد ہے، یہ پیج نمبر 19 ہے، سمندری سیل، یہ یہاں سے سمندری لہروں کی لائی ہوئی ریت کی تہ نشینی سے خشکی کے ساتھ ایک ہموار قطع مرز وجود میں آتا ہے۔ جو سمندری لہریں ہوتی ہیں یہ اپنے ساتھ ریت لاتی ہیں، جس سے خشکی کے ساتھ ایک اور ہموار قطع مرز وجود میں آتا ہے، جسے ہم ساحل کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تفصیل سے جواب دیں، دریا سے بننے والے خد و خال، یہ پیج نمبر 10 ہے، یہ دریا کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال۔ اب آپ نے یہ پورا نہیں کرنا ہوگا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ دریا کے عملے کٹاؤ سے بننے والے خد و خال تو کٹاؤ والے لکھیں گے، یا آپ سے پوچھا جائے دریا کے عملے تہ نشینی والے تو تہ نشینی والے لکھیں گے۔ اگر اس طرح کا سوال آ جائے کہ دریا کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال تو پھر آپ نے یہ پورا لکھنا ہوگا، ادروائز اگر آپ سے پارٹ وائز بھی پوچھا جا سکتا ہے، اور عام طور پہ یہ پارٹ وائز ہی پوچھا جاتا ہے، اتنا لینتھی سوال 8th کلاس میں نہیں آتا۔ اور اس کے بعد ہے وادی گلیشر سے بننے والے زمینی خد و خال کی وضاحت کریں، یہ پیج نمبر 13 ہے، وادی گلیشر۔ اس کے وادی گلیشر کے کٹاؤ سے بننے والے خد و خال ہیں، اور وادی گلیشر کے تہ نشینی سے بننے والے خد و خال ہیں۔ اگر سوال اس طرح آ جائے کہ وادی گلیشر کے سے بننے والے خد و خال پر نوٹ لکھیں تو پھر ہمیں دونوں لکھنے ہوں گے، اگر کوئی ایک آ جائے تو آپ کو دوسرا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا کے عمل سے بننے والے خد و خال، پیج نمبر 16 ہے، ہوا کے عمل سے بننے والے زمینی خد و ایک کٹاؤ سے ہیں اور تہ نشینی سے، ہر ایک کے جتنے بھی ہیں خد و خال
تہہ نشینی سے بھی ہیں اور کٹاؤ سے بھی ہیں۔ آپ سے جو بھی پوچھا جائے آپ نے اسی کا آنسر لکھنا ہوگا۔ اگر آپ سے کٹاؤ کا پوچھا جائے تو کٹاؤ کے لکھیں، اس کے ساتھ تہہ نشینی سے بننے والے خد و خال کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تہہ نشینی والے خد و خال کا پوچھا جائے تو کٹاؤ سے بننے والے خد و خال کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سمپل یہ پوچھا جائے کہ ہوا کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال کیا ہے تو پھر آپ نے دونوں لکھنا ہے۔ اگر الگ الگ کر کے پوچھا جائے تو آپ نے الگ الگ کر کے ہی لکھنا ہے۔ اور جو 8th کلاس کا پیپر ہوتا ہے پیک بورڈ کا، اس میں الگ الگ ہی پوچھا جاتا ہے، اتنا لینتھی سوال نہیں آتا، کیونکہ آپ کا جو میکسیمم سوال ہوتا ہے وہ 5 نمبر کا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا، تو آپ نے چھوٹے چھوٹے سوال پارٹ وائز یاد کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سمندری لہروں کے عمل سے بننے والے زمینی خد و خال، یہ بیٹا آج کا ہم نے ٹاپک پڑھا ہے، سمندری لہروں کی تہہ نشینی سے بننے والے خد و خال، آج والا ٹاپک۔ اور جو کل ہم نے ٹاپک پڑھا تھا عملے کٹاؤ سے اور تہہ نشینی سے، آج ہم نے تہہ نشینی والا ٹاپک پڑھا، یہ بھی ہے اور اس میں، اور عملے کٹاؤ سے بننے والے جو خد و خال ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ تو آپ سے دونوں کا پوچھا جائے، آپ سے سمپل پوچھا جائے سمندری لہروں کے بنائے ہوئے زمینی خد و خال کیا ہیں تو پھر دونوں لکھیں گے، عملے کٹاؤ والے ورنہ الگ لکھنے ہوتے ہیں اور تہہ نشینی سے بننے والے الگ لکھنے ہوتے ہیں۔ جس چیز کا آپ سے پوچھا جائے آپ نے اسی چیز کا جواب دینا ہوتا ہے۔